دنیا میں ہر سال جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی کتابیں اس دنیا میں پبلش کی جاتی ہیں۔ ایک کتاب اور طالب علم کا تعلق تو روح اور جسم جیسا تعلق ہے۔ وحشی نسلوں کو چھوڑ کر اس دنیا میں ہمیشہ کتابوں نے حکمرانی کی ہے۔ اگر آپ ان 100 کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ آپ صرف اس ایک کتاب کو پڑھ لیں، آپ کو دنیا کی 100 عظیم کتابوں کا تعارف اور خلاصہ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی۔ ناظرین، انسان اور کتاب کا تعلق اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان خود پرانا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور ایک مقرر وقت گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن ایک کتاب جب اس دنیا میں پبلش ہوتی ہے تو وہ کتاب اس دنیا سے ختم نہیں ہوتی، وہ کتاب کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود رہتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا بھی اکیلا ہے اور جاتا بھی اکیلا ہے، لیکن ایک کتاب جب پبلش ہوتی ہے تو اس کی پبلشنگ جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر سال جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی کتابیں اس دنیا میں پبلش کی جاتی ہیں۔ آج کی دنیا کی ساری ترقی کتاب کی مرہون منت ہے، اور ایک کتاب اور طالب علم کا تعلق تو روح اور جسم جیسا تعلق ہے۔ یہ کتاب انسان کے ساتھ معرض وجود میں آئی ہے اور انسان کے ساتھ ہی ترقی کرتی ہوئی یہ پتوں سے، پتھروں سے اور چمڑے سے ہوتی ہوئی PDF اور لائبریری تک جو ہے وہ پہنچی ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی انسان اور کتاب میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک کتاب جس کا نام ہے دنیا کی 100 عظیم کتابیں۔ اس کے صفحات 850 ہیں اور 400 روپے اس کی قیمت ہے۔ اس کے مصنف پاکستانی ستار طاہر ہیں۔ 1986 میں اس کی پبلشنگ ہوئی ہے اور کاروان ادب ملتان والوں نے اس کو پبلش کیا ہے۔ اگر ہم ستار طاہر اس کتاب کے مصنف کی بات کریں تو یہ ستار طاہر پاکستانی ادیب ہیں، محقق ہیں اور کالم نگار ہیں، اور پاکستان کے مختلف علمی رسالوں کے مدیر رہے ہیں، جن میں سیارہ ڈائجسٹ ہے، ویمن ڈائجسٹ ہے، قومی ڈائجسٹ شامل ہیں۔ ستار طاہر نے 250 سے زائد جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کو ان کی وفات کے بعد 1996 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا ہے۔ یہ کتاب دنیا کی 100 عظیم کتابیں، اس کا مرکزی خیال دنیا میں وہ کتابیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنا اثر چھوڑا اور اس دنیا میں تبدیلی لانے کا سبب بنی، اس ایک مرکزی خیال کے گرد یہ کتاب گھومتی ہے۔ ناظرین، یہ کتاب ستار طاہر کے مختلف کالموں کا ایک مجموعہ ہے جو وہ اخبار میں لکھتے رہے ہیں۔ ستار طاہر نے اپنی کسی تحریر میں یہ حوالہ نہیں دیا کہ یہ کتاب ترجمہ شدہ ہے یا ان کی اپنی تصنیف ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک کتاب دی 100 موسٹ انفلوئنشل بکس ایور انگلینڈ کے مارٹن سیمور سمتھ کی ہمیں ملتی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ کتاب اس کتاب سے ضرور ملتی ہے۔ ناظرین، اس کتاب کی ابتدا والٹیر کے ایک قول سے کی گئی ہے۔ والٹیر یہ لکھتا ہے کہ اس دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے، وحشی نسلوں کو چھوڑ کر اس دنیا میں ہمیشہ کتابوں نے حکمرانی کی ہے۔ ناظرین، جن 100 عظیم کتابوں کا ذکر ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے، ان 100 میں سے ہر ایک کتاب کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور ہر ایک کتاب اپنی حیثیت میں ایک الگ ہی دنیا ہے اور ایک عظیم ذخیرہ ہے، لیکن اس کتاب میں ان کا صرف تھوڑا تعارف جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ کتابوں کی سمریز، کتابوں کے خلاصے، کتابوں کے اوپر تبصرے، ان کے ریویوز، یہ سارے کا سارا کتابوں کا متبادل نہیں ہوتا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے کتابوں کا ایک تعارف اور ایک ٹریلر ہوتا ہے، جیسے ایک مووی کا ٹریلر ہوتا ہے جو ہمیں مووی دیکھنے یا نہ دیکھنے کے اوپر ابھارتا ہے اور اکساتا ہے۔ اس لیے کتابوں کے صرف تعارف اور تبصرے اور سمریز کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں مکمل کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب میں شامل جن کتابوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے وہ کتابیں پوری دنیا میں دیگر ممالک اور دیگر زبانوں میں ان کے تراجم موجود ہیں اور اس موضوع کے اوپر کام ہوا ہے، لیکن اس کام کو کرتے ہوئے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو نظر انداز کیا گیا، جسے ستار طاہر نے محسوس کیا اور اس گیپ کو فل کیا۔ ہو سکتا ہے کسی قاری کو اعتراض ہو کہ اس میں فلاں کتاب شامل کیوں کی گئی ہے یا فلاں کتاب شامل کیوں نہیں کی گئی، لیکن مصنف نے ان 100 کتابوں کی فہرست مرتب کرتے ہوئے جو معیار رکھا ہے وہ یہ
کہ ان سب کتابوں نے انسانی ذہن اور انسانی فکر کو تبدیل کیا ہے۔ سب سے پہلا معیار مصنف نے یہ رکھا کہ یہ کتابیں سدا بہار کتابیں ہیں، یہ کسی خاص عمر سے تعلق نہیں رکھتی، یہ کسی خاص علاقے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ کسی خاص زمانے سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ہر عمر، ہر علاقے، ہر زبان اور ہر لیول کے انسان کے لیے یہ کتابیں ہمیشہ سے سدا بہار رہی ہیں۔ دوسرا معیار مصنف نے یہ رکھا کہ ان کتابوں نے انسانی فکر اور انسانی سوچ کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالا، اور پھر یہ کتابیں کہیں نہ کہیں اختلاف اور مباحث کا حصہ بھی رہیں۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں کتابوں کی لسٹ کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ مصنف نے دنیا کی 100 عظیم کتابوں میں سب سے پہلے نمبر پر کس کتاب کو رکھا ہے۔ یہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ہو اور وہ کتابوں کی فہرست اور کتابوں کی عظمت پہ بات کر رہا ہو تو وہ قرآن مجید کو جو ہے وہ پہلے نمبر پر نہ لے کے آئے۔ بالکل اسی طریقے سے ستار طاہر نے دنیا کی 100 عظیم کتابوں میں سب سے پہلے نمبر پر جس کتاب کو رکھا وہ ہے قرآن مجید۔ اس میں شک کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب قرآن سے افضل اور برتر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دعویٰ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں مسلمان ہوں یا کتاب لکھنے والا مصنف مسلمان ہے، بلکہ قرآن مجید کو سینکڑوں غیر مسلموں نے یہ ٹائٹل دیا ہے کہ اس سے بڑھیا، اس سے بہترین کوئی کتاب دنیا میں آج تک نہیں دیکھی گئی۔ میں صرف 2 کا یہاں پہ ذکر کروں گا۔ روسی مصنف اور ادیب ٹالسٹائی اپنی کتاب مذہب اور روشنی میں لکھتا ہے کہ اگر یہی کتاب قرآن مجید دنیا کے سامنے موجود ہو اور اس کتاب کے علاوہ کوئی نبی اور کوئی پیغمبر ہدایت کے لیے کوئی مصلح نہ آئے تو صرف یہی ایک کتاب انسانی فلاح اور انسانی ہدایت اور انسانی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ جرمنی کا مشہور شاعر اور فلسفی گوئٹے لکھتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ گوئٹے لکھتا ہے کہ ہم دنیا کے بہترین نظام تعلیم کے ساتھ اگر چاہیں تو قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی کوئی یہ انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ قرآن سے بہتر کوئی نظام تعلیم، کوئی نصاب جو ہے وہ پیش کر سکے۔ ناظرین، قرآن مجید کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ پوری کی پوری کائنات اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھ سے ترتیب دیا، اور انسان کی ترتیب اور اس کی پیدائش کے بعد جب اس کی زندگی کا نصاب مرتب کرنے کی باری آئی تو وہ بھی اللہ رب العزت نے خود آسمان سے نازل کیا، اور قرآن مجید اسی نصاب کی آخری اور حتمی شکل ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والی ساری کی ساری کتابیں افضل ہیں، برتر ہیں اور عظیم ہیں، لیکن قرآن مجید کی عظمت اس لحاظ سے بھی دیگر کتابوں سے بڑی ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی سب سے عظیم ذات ہے۔ جو فرشتہ قرآن مجید کو لے کر آیا وہ فرشتہ سب سے عظیم فرشتہ ہے۔ جس انسان کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی وہ انسان دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، اور جس امت کے لیے یہ نازل کی گئی وہ امت بھی دنیا کی دیگر امتوں سے بہترین امت ہے۔ قرآن مجید ایک واحد الہامی کتاب ہے جو تحریف، تبدیلی، کسی کمی اور زیادتی سے پاک ہے، اور اپنے نازل ہونے کے وقت سے لے کر آج تک یہ حرف بحرف اسی طرح موجود ہے جیسے اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا۔ اس کے علاوہ دیگر الہامی کتابیں جو ہیں وہ ملاوٹ والی ہیں اور ان کے اندر تبدیلی اور تحریف جو ہے وہ موجود ہے۔ قرآن مجید ہمیشہ لیٹسٹ اور لاسٹ کتاب ہے جو کسی بھی کمی پیشی کے بغیر یہاں پہ موجود ہے۔ اس کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود چیلنج کے طور پر اس کتاب کو پیش کیا کہ اے انسانو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب میری نہیں ہے یا کسی اور کی نازل کردہ ہے تو اس جیسی کوئی اور کتاب، کوئی صورت لے کے آؤ، لیکن اللہ رب العزت کا یہ چیلنج، یہ دعویٰ آج تک کسی انسان سے پورا نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہو سکے گا۔ ناظرین، دنیا کے تمام قدیم اور جدید علوم کا سرا جو ہے وہ قرآن مجید سے آ کے ملتا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی سائنسی اور جدید علم دیکھ لیں، اس کا لنک اور اس کا ربط جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین، قرآن مجید کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں ستار طاہر نے اور کن کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں آپ کو دوسرے نمبر پر
صحیح بخاری کا ذکر ملے گا، اور اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین درست ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کے بعد آپ کو عہد نامہ عتیق ملے گا، عہد نامہ جدید ملے گا، آپ کو یہاں گیتا ملے گی، آپ کو کنفیوشس کے اقوال ملیں گے، آپ کو گرنتھ صاحب ملے گی، آپ کو ہومر کی ایلیڈ ملے گی، آپ کو الف لیلا اور کلیلہ دمنہ ملیں گی، آپ کو کالی داس کی شکنتلا نظر آئے گی، آپ کو شیکسپیئر کی ہیملٹ نظر آئے گی، آپ کو گوئٹے کی فاؤسٹ نظر آئے گی، دانتے کی ڈیوائن کامیڈی نظر آئے گی، آپ کو نہج البلاغہ اور فصوص الحکم نظر آئیں گی، آپ کو علی حجویری کی کشف المحجوب نظر آئے گی، آپ کو سعدی کی گلستان اور رومی کی مثنوی نظر آئے گی، آپ کو حافظ شیرازی کا دیوان نظر آئے گا، آپ کو یہاں وارث شاہ کی ہیر نظر آئے گی، آپ کو یہاں ڈارون کی اصل الانواع نظر آئے گی، یوٹوپیا نظر آئے گی، آپ کو نیوٹن کی پرنسپیا نظر آئے گی، آپ کو مقدمہ ابن خلدون نظر آئے گا، آپ کو افلاطون کی ریپبلک اور ارسطو کی سیاسیات نظر آئے گی، آپ کو علامہ اقبال کی جاوید نامہ نظر آئے گی، اور دیگر بے شمار آپ کو کتابیں اس دنیا کی 100 عظیم کتابوں کی فہرست میں نظر آئیں گی۔ ناظرین، اگر آپ ان 100 کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ آپ صرف اس ایک کتاب کو پڑھ لیں، آپ کو دنیا کی 100 عظیم کتابوں کا تعارف اور خلاصہ مل جائے گا۔